میں شادی کے بعد دبئی چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی ماں نے خبر دی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں بڑا دکھی ہوا اور اسی غم میں 15 سال ملک واپس نہیں آیا اور نہ ہی شادی کی۔ لیکن پھر ایک سال آیا تو گھر میں سب بدل گیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت منہ پر ایک ہرے رنگ کا ماسک لگا کر رکھتی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی کہ میرے منہ پر الرجی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ۔ میرا نام اویس ہے، میرا تعلق دبئی سے ہے۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے، دوسرا بھائی اور بہنیں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میرے والد کچھ عرصہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ میری والدہ نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ میرے بڑے بھائی نے اپنی تعلیم چھوڑ دی اور روزی روٹی کے لیے نوکری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ شام کو گھر آتا تو چہرہ اترا ہوا ہوتا۔ ماں پوچھتی تو کہتا کہ کچھ دن اور ماں مل جائے گی نوکری، اور پھر یہ کچھ دن اور کے چکر میں ایک دن گھر کا راشن ختم ہو گیا تھا۔ جن گھروں کے بڑے کمانے والے نہ رہیں، اس گھر کے باقی افراد بھوک کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بھی اس وقت ہی احساس ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مجھے بھی بھائی کے ساتھ کہیں کام کر لینا چاہیے، لیکن مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوست نے میری مدد کی اور میں دبئی آ گیا۔ یہاں میری جاب اچھی تھی اور میں اچھا کمانے لگا۔ چھٹی پہ گھر آیا تھا جب ایک دن ماں نے کہا کہ اسے کچھ بات کرنی ہے۔ میں تو انتظار میں رہتا تھا کہ میری ماں مجھے پکارے اور میں اس چہرے کو دیکھتا رہوں اور ماں کی باتوں کو سنتا رہوں۔ سب بہن بھائیوں میں ان کا زیادہ لاڈلا تھا۔ سب ماں سے کہتے تھے آپ اویس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، تو ماں کہتی کہ میرے اویس جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے۔ ان کی اس محبت پہ میں نثار تھا، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ میرے۔ ماں کہنے لگی کہ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے محبت سے کہا، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کہنے لگیں کہ کل تمہارے ماموں کا فون آیا تھا، تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ماموں کی طرف تھا۔ یہاں کچھ دن رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ان کی بیٹی ارمینہ سے محبت ہے۔ میں بہت جلد ہی ماں سے کہنے والا تھا، لیکن میں ارمینہ کی لڑنے کی عادت سے بہت خائف تھا۔ وہ ہر وقت میری شکایتیں لگاتی رہتی۔ اسے میرے بالوں سے بڑا مسئلہ تھا۔ میرے بال تھوڑے بڑے تھے اور اسے لگتا تھا کہ میں لڑکی لگتا ہوں۔ میں اسے کہتا کہ میرے ان بالوں کی وجہ سے میں ہیرو لگتا ہوں اور بہت سی حسینائیں مجھ پر فدا ہیں، لیکن تم ہو کہ میرے بالوں کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ماں نے بتایا کہ ماموں چاہتے ہیں کہ میں یہاں مزید وقت ضائع نہ کروں، وہ جلد ہی واپس جا کے اپنا کام دیکھوں۔ ماں سے پتہ چلا کہ ارمینہ سے بات ہوئی۔ اچانک میرے دل کی دھڑکن اس نام پر بڑھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کہیں میری شکایت تو نہیں لگا رہی تھی۔ میری بات پہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، وہ بیچاری تمہاری شکایت کیوں لگائے گی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے اب ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈے جو تمہیں قابو میں رکھے۔ ویسے اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں پاکستان آئے، بتاؤ کوئی لڑکی پسند آئی ہے؟ ماں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کی بات پر ارمینہ کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ ماں کی آواز ہے جو کہہ رہی تھی کہ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ میں نے کہا کہیں نہیں ماں، بس یہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں آئی۔ ماں مسکرانے لگی اور میں ڈر گیا تھا، کہیں میری ماں جانتی تو نہیں کہ میں ان کی بھتیجی کو ہی پسند کرنے لگا ہوں۔ ماں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ویسے میری نظر میں 2-3 بہت اچھی لڑکیاں ہیں، اگر تم کہو تو میں کسی ایک سے تمہاری بات چلا سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی ماں، ابھی اور بہت سارے کام ہیں، گھر بنانا ہے، بڑے بھائی کی شادی کریں پہلے، پھر بہنوں کی شادی ہوگی، ان کے بعد میں سوچوں گا۔ ماں نے کہا کہ شادی ہو جائے گی تو کیا بیوی منع کر دے گی تجھے یہ سب ذمہ داریوں سے؟ بیٹا شوہر اچھا ہو، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہو، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتا ہو تو بیوی پاگل نہیں ہوتی کہ اس کے گھر والوں کا کچھ سمجھے نہ۔ ایک بیوی کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ دار ہی اتنے پیارے ہوتے ہیں جتنے اس کے شوہر کو اپنے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ اب بتا کیوں نہیں کرنی شادی تو نے؟ تمہارے بھائی کی تو سمجھ آتی ہے، اس نے تو رمیسا کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن تم کیوں نہیں کر رہے؟ رمیسا میرے ماموں کی بیٹی تھی، میرے بھائی اس سے محبت کرتا تھا، لیکن رمیسا آسائشوں کی عادی ماڈرن لڑکی۔ اس نے کہا کہ اس کا اس 5 مرلے گھر جس میں 10 لوگ ہوں گزارا نہیں ہوتا،
اسے ایک اچھی زندگی کی تلاش تھی۔ اس نے ایک پولیس آفیسر سے شادی کر لی اور میرا بھائی اپنی محبت کا ماتم پچھلے 3 سال سے منا رہا تھا۔ ماں نے بہت بار کہا کہ تو شادی کر لے، لیکن بھائی نے کہا کہ اس بات پہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ میری ماں میرے بھائی کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ بھائی مذاق میں ماں سے کہتا کہ ابھی آپ کم ہیں پوچھنے کے لیے، کہاں جا رہے ہو، کیسے آ رہے ہو، پھر بیوی آ جائے گی، مجھے نہیں کروانی شادی وادی، میں قید نہیں ہونا چاہتا۔ ماں اب میری شادی کے پیچھے پڑ گئی تھی اور بس ضد تھی، کہتی کہ اب میں تمہاری شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میری چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ ماموں بار بار کہہ رہے تھے کہ چھٹی اور مت لینا، واپس جاؤ اور کماؤ، یہاں کیوں پڑے ہو، لیکن اس بار میں ارمینہ کی وجہ سے جا نہیں رہا تھا۔ جب سے اسے مل کر آیا تھا لگتا تھا کہ وہ نہ ملی تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اس کی آنکھیں مجھے سونے نہیں دیتی، اس کی ہنسی مجھے اپنے کانوں میں گونجتی سنائی دیتی۔ آنکھیں کھولتا تو میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن میری ماں اور ماموں کچھ دن سے ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے بیچ جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر میں جلدی سے تمہاری شادی کی بات کرتی ہوں تمہارے ماموں سے۔ میں نے کہا کہ پہلے دوسرے ماموں سے اختلافات تو ختم کریں، کہیں وہ کوئی مسئلہ نہ کر دے۔ رمیسہ کے والد اور ارمینہ کے والد دونوں بھائی تھے۔ میں بہت خوش تھا، شکر ہے کہ ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ماں جیسے ہی ارمینہ نے ہاں کر دی ہے نا، ہم فوراً ہی شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ ماں کے چہرے پہ مجھے فکر مندی نظر آئی۔ ایک لمحے کو لگا کہ جیسے وہ پریشان ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں دعا کرو ارمینہ مان جائے۔ انہیں ارمینہ کا ڈر بھی تھا، کہیں وہ انکار ہی نہ کرتے۔ میں نے کہا کہ وہ بھلا کیوں انکار کرے گی، بہت محبت کرتا ہوں اسے۔ اس دن میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ایک عجیب سا دکھ تھا جو بولتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ ماں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہو، لیکن مت بھولنا میں نے بہت تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنی محبت پانے کے لیے مجھے ہی بھلا دو۔ تم جانتے ہو کہ محبت کا بھوت اکثر رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے۔ اپنے بھائی کا حال دیکھ رہے ہو، کیا دیا اسے اس منحوس محبت نے۔ کمانے میں خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اسے اپنی ذات بھی بھولتی جا رہی ہے۔ وہ آج تک سمجھ نہیں سکا کہ جس کی محبت میں سب کچھ بھولے بیٹھا ہے وہ سکون سے اپنے گھر میں ہے، کسی کی بیوی ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میری بھتیجی اور بھائی نے میرا سوچا نہیں تھا، نہ میرے بیٹے کے خوابوں کی پرواہ کی تھی۔ اس لیے ڈرتی ہوں کہیں اس بار بھی میرے اپنے بچے کی خوشیاں نہ چھین لے۔ اور میں جو بات کرتی آتی جاتی ہوں بھائیوں کے گھر، اس سے بھی نہ رہ جاؤں۔ میں نے ساری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ میں جانتا تھا کہ رمیسہ اور ارمینہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارمینہ رمیسہ جیسی نہیں ہے، اسے رشتوں کی قدر ہے، وہ پیسے کے لیے کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گی، اور اب تو ہمارے حالات بھی بہتر تھے۔ میں نے ارمینہ کو کال کی، اسے کہا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آج ہم کچھ ٹائم ساتھ گزاریں، اگر تمہیں برا نہ لگے تو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ منع ہی نہ کرتے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور مجھے لگا کہ میرے دل کی دعا سن لی ہے اللہ نے۔ میں نے خوشی سے فون رکھتے ہوئے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی آیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اتنا بے چین تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پہن کے جاؤں۔ میری بہنیں مجھے تنگ کرتی رہی اور میں اس دن صرف مسکراتا رہا۔ وقت تھا کہ گزر نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے کہ تم نے باہر ملنے سے انکار نہیں کیا، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ ارمینہ بولی کہ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، شرمندہ نہیں کر رہا، بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ حالانکہ میں اب اس کی ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ اس دن میں نے صرف اس کی وجہ سے گول گپے کھائے۔ میرا گلا خراب تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے گول گپے بہت پسند ہیں۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کہ کاش وقت رک جائے، لیکن وقت کب رکتا ہے اور ہر خواہش کب پوری ہوتی ہے۔ میں نے ارمینہ کو پرپوز کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ایک دم ایسے بولنے پر حیران ہی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں ایسا کچھ کہہ دوں گا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی کہ آپ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہیں، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ اس کا کچھ دیر پہلے والا نارمل انداز اب مختلف ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ہوش میں ہی ہوں۔ میں اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں آپ سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن میں اب ہوش میں کہاں تھا۔ میری ذات کہیں کھائی میں جا گری محسوس ہو رہی تھی۔
میں نے کمزور سے لہجے میں کہا کہ لیکن کیوں؟ لیکن ہر کیوں کا جواب کب ملتا ہے؟ وہ میرے ہر سوال کا جواب دیے بغیر چلی گئی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا، خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کسی سے بولنے اور بات کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا کہ اویس کیا بات ہے کہ ان سوچوں میں گم ہو، تمہاری چھٹی بھی ختم ہونے والی ہے، اس لیے تو پریشان نہیں ہوں۔ میں نے ماں کی گود میں سر رکھا اور کہا کہ ماں تیرے خدشے صحیح تھے، جن رشتوں کو ہم مان یا محبت دیتے ہیں، اگر ذرا سا بھی خدشہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارا قائم درمیان محبتیں باقی نہیں رہیں گی تو راستے سے پلٹ آنا چاہیے۔ میں رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی دن کے لیے مائیں کہتی ہیں کہ لڑکے روتے نہیں، مرد روتا اچھا نہیں لگتا، لیکن مرد بھی تو انسان ہوتا ہے۔ کیا میری غلطی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا تھا 5 سال سے، یا غلطی تھی کہ آج اس سے اظہار کر دیا، یا یہ غلط کیا کہ اسے پرپوز کر دیا تھا؟ میری ماں میرا دکھ سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد کیسے سب کچھ ہوا مجھے نہیں پتہ چلا تھا۔ میں 2 دن کے لیے لاہور آیا تھا ایک دوست سے ملنے۔ 1 ماہ بعد میری واپسی تھی، سوچا جانے سے پہلے دوستوں سے مل لوں۔ واپس گھر آیا تو پتہ چلا کہ اگلے ہفتے آرمینہ سے میری شادی ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن میں خود غرض بن گیا۔ میں نے آرمینہ سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، نہ اسے کال کی، نہ شادی سے پہلے ملنے ہی گیا۔ یا یہ سمجھ لیں کہ میں ڈرتا تھا کہیں وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ ایسے بزدل ہو ایک لڑکی کو ریجیکٹ کرنا برداشت نہیں کر سکے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 ہفتے کا پتہ نہیں چلا، اور اس دن مہندی تھی جب راج اس کا فون آیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال لی کہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے۔ میں نے کال لی، دوسری طرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے چپ کروانے کے لیے وہ مجھ سے کوئی بڑی قیمت مانگے اور میں اسے کھو دوں۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ ویسے تم اچھا نہیں کر رہی، میں تمہیں منع کر کے گئی تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم نے بھی تو وہ وجہ نہیں بتائی تھی کہ کیوں منع کر کے گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اسی وقت اس کے گھر پہنچوں، لیکن میں پاگل نہیں تھا، اس سرپھری لڑکی کے گھر پہنچ جاتا، وہ جو کل میری ہونے والی تھی۔ کسی بھی ایسے جذباتی فیصلے کی وجہ سے اسے کھو دیتا میں۔ اس وقت میں یہی سوچتا تھا کہ محبت ہے تو ہے، جس سے ہے اسے پانا میرا حق ہے، محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے کہا کہ جو کہنا ہے فون پہ کہہ دو، یا ایسا کرو کہ کل سامنے بیٹھ کے کہنا جو بھی کہنا ہے، لڑنا ہے تو بھی کل لڑ لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ریجیکٹ ہونے کا دکھ نہیں تھا، نہ کوئی انا کا مسئلہ تھا، بلکہ اگر سمجھو تو سمجھ لو اویس کو ایک لڑکی سے محبت ہے جس کی صورت میں مجھے زندگی لگتی ہے۔ تم کہو تو نکاح کرتے ہی چلا جاؤں گا، تمہیں شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میری ہی رہو گی۔ آرمینہ نے کہا کہ تو صاف کہو، مجھے پراپرٹی سمجھتے ہو، صرف اپنے نام کروانے کی ضد ہے۔ میں نے زمین پر نظر جماتے ہوئے کہا کہ میں تو بہت ہی عاجز سا انسان ہوں، غرور یہ ضد سے میرا کیا واسطہ؟ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جس سے محبت کرتا ہوں اسے ہی اپنی چاہت بھی بناؤں۔ مسکراتے ہوئے کہا کہ سوچو کیا کمال ہو، محبت کی کسی کہانی کا لازوال کردار بن جائے، جب محبت پہ کچھ لکھا جائے تو اویس اور آرمینہ کی محبت یاد آ جائے۔ وہ بولی اور کاش وہ کچھ نہ کہتی، کاش وہ خاموش رہتی۔ اس نے اس دن میری ذات کو عجیب دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا۔ کہنے لگی کہ مسٹر اویس، محبت اب کہاں، محبت لازوال بھی ہوتی ہے، محبت اب بھی داستان تک ہی ہے، اور یاد رکھنا کہ تم میرے جسم کے مالک تو ہو سکتے ہو، لیکن میری روح تم سے محبت کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ مجھے محبت پر بھروسہ نہیں، میں نہیں مانتی اس منحوس محبت کو۔ اس دن مجھے آرمینہ کے دکھ میں اپنے بھائی کا دکھ دکھا تھا، اسے بھی تو محبت منحوس ہی لگتی تھی۔ میں ساری رات سو نہیں سکا، بھائی کے پاس چلا گیا، وہ سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا، میں جو اسے منع کرتا اس دن اس کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فیصلہ کر کے اچھا کر رہا ہوں یا برا۔ اور پھر میری شادی آرمینہ سے ہوگی، وہ دلہن بنی میرے سامنے تھی، اور میں اس وقت بھی بے یقینی کا شکار تھا کہ میں واقعی اتنا خوش قسمت ہوں کہ یہ لڑکی میری ہو چکی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی پر نظر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اسے کہا کہ ناراضی ختم کر لو، میں مانتا ہوں کہ میں خود غرض ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی یقین رکھو کہ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، دنیا کی ہر خوشی تمہیں لا کر دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑا لی اور کہا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آرزو ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔
میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ارمینہ ابھی تک مجھ سے خفا ہی تھی اور میں نے بھی اسے کچھ وقت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ سوچے سمجھے اور پھر فیصلہ کرے۔ وہ غلط ہے، ایسے ہی اس رشتے سے بھاگ رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری چھوٹی بہن کا رشتہ آیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اب میری دونوں بہنوں کو بیاہ دیں۔ رشتہ اچھا تھا، ماں نے ہاں کر دی اور اگلے دن میری واپسی تھی۔ میں اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہا تھا جب ارمینہ کمرے میں آئی ٹھٹک کے۔ میں نے کہا کہ آ جاؤ، دروازے پر کیوں رک گئی ہو؟ میں جا رہا ہوں، خوش رہنا اور میری ہر غلطی کو صرف میری محبت سمجھ کر معاف کر دینا۔ وہ میرے پاس آئی، بولی کہ چھٹی ختم بھی ہوگی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ جیسے وہ میرے دور جانے سے اداس ہوگی۔ میں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ختم، اب تو تم خوش ہو جاؤ، اب کیوں اداس ہو؟ کہنے لگی کہ اچھے دوست کو دور بھیجنے میں اداس ہی ہونا ہے۔ تھوڑے سے برے لگتے ہو، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جانے پر خوشی ہو جاؤ۔ مجھے کوئی ایسی خوش فہمی ہے بھی نہیں کہ تم میرے لیے کوئی روگ لے لو گی۔ اور پھر میں اگلے دن بحرین واپس چلا گیا۔ یہاں پہ آ کے بھی میں اسے بھول نہیں سکا تھا، لیکن کام کی مصروفیات ایسی رہیں کہ بہت دنوں تک بات نہیں ہوتی۔ اس نے بتایا کہ اس کا فون خراب ہو گیا ہے، ماں کے نمبر پر اس سے بات ہوتی ہے، وہ بہت مختصر۔ پتہ نہیں وہ فون ماں کو دے جاتی تھی یا ماں کو مجھ سے بات کرنے کی اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اس کی بات ہی کم کرواتی۔ ماں کا فون آیا تھا کہ میری بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اور ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بڑے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ میں ہی گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ میں نے پیسہ بھیجا، گھر بن گیا تھا، میری بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، لیکن مجھے جانے چھٹی نہیں ملی۔ اور میں نے محسوس کیا کہ نہ ارمینہ اور نہ ہی میری ماں کو کسی بات کی فکر بھی تھی کہ میں کیوں نہیں آ رہا۔ ماں کہتی رہی کہ تم بھی آ جاتے۔ میں نے کہا کہ ماں چھٹی نہیں ملی۔ ماں کہتی کہ چل یہی بات ہے، تجھے اپنی ذمہ داریاں یاد تو ہیں۔ کبھی کبھی میں بہت تھک جاتا اور دل چاہتا کہ واپس چلا جاؤں، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کافی دنوں سے گھر بات نہیں ہوئی تھی، میں بہت بے چین تھا۔ ایک دن ماں نے خبر دی کہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ میں نہ زندوں میں رہا اور نہ ہی مردوں میں۔ بہت دنوں تک میرے دوست مجھے سنبھالتے رہے، میں جینا بھول گیا تھا۔ گھر سے مجھے واپس آنے کا پوچھتے تھے، لیکن میں اب واپس نہیں آنا چاہتا تھا، اور اسی غم میں 15 سال ملک واپس نہیں آیا اور نہ ہی شادی کی۔ لیکن پھر 1 سال آیا تو گھر میں سب بدل گیا تھا۔ چھوٹے بھائی نے بھی شادی کر لی تھی، لیکن اس کی بیوی ہر وقت منہ پر ایک ہرے رنگ کا ماسک لگا کے رکھتی۔ کوئی پوچھتا تو کہتی کہ میرے منہ پر الرجی ہے۔ ایک دن رات کا وقت تھا، میں بھائی کے کمرے سے چارجر لینے گیا تو بھائی گھر پر نہیں تھا، اور اسی وقت بھابھی نہا کر نکلی اور میری نظر اس کی شکل پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو میری مرحومہ بیوی تھی جو مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیروں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ بھی اب زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا، جس کے لیے آج تک محبت میں روتا رہا تھا۔ میں تو اس کی جدائی میں زندگی کا ایک حصہ مر کر گزار کر آیا تھا۔ میری آواز کہیں بہت دور سے آئی تھی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی نفرت تھی مجھ سے، اتنی بڑی سزا؟ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور پھر جو اس نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے اسے پرپوز کیا تھا، اس سے ایک دن میری ماں اس کے گھر گئی تھی اور کہا تھا کہ اگر اویس کی شادی کا کہیں تو جواب دے دینا، تمہاری شادی اویس سے کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ میں اویس سے محبت کرتی ہوں، تو کہنے لگی کہ اسی لیے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ میرا بیٹا بھی تم سے محبت کرتا ہے، جو کہ میرا سوتیلا بیٹا ہے، جس کی ماں نے مجھ سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن اللہ نے میری سن لی اور وہ اویس کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن میرا شوہر جب تک زندہ رہا سب بچوں پر اویس کو ہی ترجیح دیتا رہا، یہاں تک کہ رمیسا نے بھی اویس کی وجہ سے میرے بڑے بیٹے سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی اویس سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال کو پہنچا ہے۔ اب اگر اس کی تم سے شادی کر دی تو وہ تمہارا ہو جائے گا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، بیٹا کام نہیں کرتا اور مجھے بیٹیوں کی بھی ابھی شادی کرنی ہے، تو مجھے اویس کی اور اس کی کمائی کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے بھی تمہارے باپ کی طرح بڑا گھر بنانا ہے، اور یہ سب تبھی ممکن ہے جب اویس میرے ہاتھ میں رہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں سوچا کہ تمہیں بتا دوں، لیکن پھر سوچا کہ میری وجہ سے تم اپنے ان رشتوں سے دور ہو جاؤ گے۔
لیکن پھر ایک دن وہ اچانک آئیں اور کہا کہ اگر شادی نہ ہوئی تو اویس ہاتھ سے نکل جائے گا، اور تمہاری سوتیلی ماں اور میری پھوپھو نے کہا کہ ان کی شرط ہے میں ان کے مطابق رہوں گی تو وہ میری شادی تم سے کر دیں گے، اور میں نے صرف تمہارے نام رہنے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر ظلم کی ایک انتہا تب کی جب کہا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ تمہیں کہہ چکی تھی کہ میں مر چکی ہوں، لیکن جیسے ہی تمہارے آنے کا پتہ چلا تو تم نے صرف دکھانے کے لیے مجھے کہا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ تم کچھ دن میں چلے جاتے تو وہ تمہاری چھوٹے بھائی کی بیوی کو واپس بلوا لیتی، جسے تمہاری وجہ سے کچھ دن کے لیے اس کے میکے بھیج دیا گیا تھا۔ ارمینہ رو رہی تھی اور میں تو پتہ نہیں کہاں تھا، کہاں لے آئی تھی زندگی۔ جس ماں کو میں دیکھنا عبادت سمجھا کرتا تھا اسے میری زندگی سے ہر خوشی چھین لی تھی۔ میری عمر کا ایک حصہ مجھے اور میری بیوی کو جدائی دے کر دور بیٹھی تماشا دیکھتی رہی، اور میرے بھائی بہن پیسے کے لالچ میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ پیسہ ہر رشتے سے بڑھ کر تھا ان لوگوں کے لیے۔ میری ماں کو جب پتہ چلا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں تو کہا کہ میری بیوی یہ چاہتی تھی کہ تم سے کہا جائے کہ یہ مر چکی ہے، یہ تو خود تیرے بھائی سے محبت کرتی تھی، اس سے تعلقات بھی تھے، اور یہاں میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے ارمینہ کو ساتھ لیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کیا کرتا میں ایسے رشتوں میں، ایسے بے حس رشتوں کا میں کیا کرتا؟ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ جو آپ کا ہو اسے آپ کا احساس ہوتا ہے، جسے آپ کا احساس